بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوستو، میں محمد یونس خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجو تربیہ یوٹیوب چینل۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ سیلف ڈیولپمنٹ کی ضرورت اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ ناظرین، اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے گفتگو کی تھی کہ سیلف ڈیولپمنٹ کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سیلف ڈیولپمنٹ اپنی ذات پر کام کر کے اپنی ذات کو بہتر بنانے کا عمل ہے، اور سیلف ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے وہ کتنا مؤثر ہے، اپنے کاموں کو کتنا بہتر طریقے سے وہ کر سکتا ہے اور سر انجام دے سکتا ہے۔ سیلف ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انسان اپنے علم، اپنی ذات اور اپنی خصوصیات کے اندر کتنا ایفیکٹو ہے، کتنا اہم ہے، وہ اپنے علم کو کتنا بڑھا رہا ہے، وہ اپنی ذاتی خصوصیات کے اوپر کتنی توجہ دے رہا ہے اور کتنا اپنے آپ کو بہتر بنانے پر کام کر رہا ہے۔ اور ناظرین، سیلف ڈیولپمنٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے جسمانی وجود کو بہتر بنائیں، ہم اپنی ذہنی وجود کو بہتر بنائیں، ہم اپنی روحانی جو وجود ہے اس کو بہتر بنائیں، ہم اپنے جذباتی سطح کو بہتر بنائیں، اور ہم اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے رویوں کے اوپر گہری نظر رکھیں اور ان کو بہتر بنانے پر کام کریں۔ ناظرین، یہاں پر میں الطاف حسین حالی کا وہ شعر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ یقیناً اس میں بہت محنت لگتی ہے ناظرین۔ اپنی ذات پر محنت کرنا، اپنے ذات کو امپروو کرنے کی کوشش کرنا، اپنے تمام جو شخصیت کے جو ایریاز ہیں، جو پہلو ہیں، جو ڈومینز ہیں، ان پر کام کرنا اور خاموشی سے ان پر کام کرنا اور ان کو امپروو کرنے کی کوشش کرنا، یہ صبر آزما ہوتا ہے، لیکن اس کا جو فروٹ ہے، اس کا جو ثمر ہے ناظرین، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب ہم جو اصل ہمارا موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ سیلف ڈیولپمنٹ کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں ناظرین، سیلف ڈیولپمنٹ کی سب سے پہلی جو ضرورت ہے نا، وہ یہ ہے کہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبیوں کے علاوہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کامل ہو گیا ہوں، میں پہنچا ہوا ہوں، میں پرفیکٹ ہو چکا ہوں، اب مجھے کسی امپرومنٹ کی، کسی بہتری کی، کسی اصلاح کی، کسی ریفارم کی اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، بلکہ مہد سے لے کر لحد تک انسان سیکھنے کے عمل میں، امپرومنٹ کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اور حدیث میں تو یہ آیا کہ جس انسان کے 2 دن ایک جیسے ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس میں فرمایا کہ من استوى یومہ فہو مغبون، جس انسان کے 2 دن ایک جیسے ہوئے گویا کہ اس نے گھاٹے کا خسارہ کیا۔ ناظرین، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گزشتہ کل میرے علم، میرے عمل، میری خصوصیات اور میرے اعمال، میرے رویوں کے اندر جو سطح، جس سطح کے اوپر میں کھڑا تھا، اگر آج بھی میں اسی سطح پر کھڑا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے تھے، اتنا قیمتی وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا، میں نے اس کو ضائع کر دیا۔ تو ناظرین، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے۔ نمبر 2، جو دوسری اس کی امپورٹنس ہے، سیلف ڈیولپمنٹ کی جو اہمیت ہے، اس کی جو دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو بھیجتے ہوئے ہر انسان کو اللہ نے کوئی خاص خصوصیت عطا کی ہے، اس کو کوئی خاص صلاحیتوں کے بیج عطا کیے ہیں۔ کچھ ایسی امکانی صلاحیت جس کو ہم ٹیلنٹ سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو ہم صلاحیت سے تعبیر کرتے ہیں، کچھ ایسی خاص صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو پرپز آف لائف ہے، زندگی کا جو اعلیٰ مقصد ہے، جو حتمی مقصد ہے، وہ تو ایک ہی ہے ناظرین، وہ یہ ہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں. ہم اپنی زندگی کے جو بھی ہمارے پاس لمحات ہیں، اپنی زندگی کے اندر جو بھی ہمارے کام ہیں، جو بھی ہمارا کردار ہے، ان کے اندر ہمارے سامنے ایک ہی یعنی وہ نقطہ ہونا چاہیے، پیش نظر رہنا چاہیے کہ میں اس کام کے اندر اللہ کو راضی کر رہا ہوں. کیا اس کام کو اللہ تعالیٰ راضی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں، یا جس کام کو میں کر رہا ہوں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. اگر یہ کرائٹیریا ہمارے سامنے ہو تو پھر ہم بندگی کا حق ادا کریں گے. لیکن ناظرین، دنیا کے اندر اس کامن جو اسٹینڈرڈ ہے، بندگی کا جو ایک اسٹینڈرڈ ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاص قسم کی صلاحیت عطا کی ہے. اس صلاحیت کے اندر ہر بندہ یونیک ہوتا ہے، ہر بندہ الگ ہوتا ہے. ہر بندے کو اللہ نے نا کوئی خاص قسم کی صلاحیت عطا کی ہوتی ہے، جو ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس وہ نہیں ہے. اسی وجہ سے ناظرین، یہ جو ہمارے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں یہ الگ ہیں. یعنی ہر انسان دنیا کے اندر، کوئی انسان دوسرے انسان کے برابر نہیں ہے اس فنگر پرنٹس کے اندر. تو جس طرح یہ فنگر پرنٹ ہے جو یونیک ہے، جو الگ ہے، جو ممتاز ہے، جس سے ہر انسان الگ ہو جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اس کی شناخت ہو جاتی ہے، اسی طرح سے ہر انسان کے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت عطا کی ہے، جو ٹیلنٹ عطا کیا ہے، اس ٹیلنٹ کے اندر بھی ہر بندہ یونیک ہے. اب آپ کے پاس وہ کون سا یونیک ٹیلنٹ ہے، آپ کے پاس وہ جو امکانی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہے وہ کون سی ہے، میرے اندر کون سی ہے، اس کو تلاش کرنا، اس کو دریافت کرنا، یہ وہ کام ہے کہ جسے ہمیں کرنا پڑتا ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو فرمایا کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ انسان جو ہے وہ کانوں کی طرح ہے. جس طریقے سے سونے کی کان، چاندی کی کان، پیٹرول اور گیس کے ذخائر، دنیا کے اندر مختلف قسم کے جو منرلز ہیں، جو ذخائر ہیں، جو زمین کے اندر ڈگنگ کرنے سے، زمین کے اندر کھدائی کرنے سے وہ چیزیں نکلتی ہیں، اور ہم ان کو پھر فنش کر کے ایک پروڈکٹ کے طور پر اپنے فائدے کے لیے اور اپنی سہولت اور آسائش کے لیے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ہر انسان کے اندر کچھ مخصوص قسم کی صلاحیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے. اب میرے اندر وہ کیا صلاحیت ہے، آپ کے اندر وہ کیا صلاحیت ہے، اس کو کیسے ڈھونڈا جائے، اور اس کو ڈھونڈنے کے بعد وہ چونکہ ایک را مٹیریل ہے، وہ ایک امکانی صلاحیت ہے، وہ ایک صلاحیتوں کا ایک بیج ہے، اس کو کیسا ماحول دیا جائے کہ وہ بیج جو ہے پھوٹے اور اس کے اندر سے کومپل نکلے، اور پھر وہ ایک بڑا سا درخت بن جائے، اتنا بڑا تناور درخت بن جائے کہ اس کے گھنی چھاؤں کے اندر، اس کے سائے کے نیچے خلق خدا کو آسائش ملے، راحت ملے، آسانی ملے. تو اس ٹیلنٹ کو ڈھونڈنا یہ ایک چیلنج ہے. اس ٹیلنٹ کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں سیلف ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے اسے اختیار کرنا پڑتا ہے. اور ناظرین، تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی صلاحیت بھی ہوتی ہے. ہر انسان اپنے بچپن سے لے کے جس ایج میں آج وہ موجود ہے، اس کے پاس یعنی سیلف ڈیولپمنٹ کی کوئی سطح اس کے پاس موجود ہوتی ہے. اگر اس سطح کو بھی ہم برقرار رکھنا چاہیں، اس کو مینٹین رکھنا چاہیں، تب بھی ہمیں ڈیلی بیسس پر، روزانہ کی بنیاد پر ہمیں سیلف ڈیولپمنٹ پر کام کرنا پڑے گا، اپنی تعمیر شخصیت پر کام کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ اگر ہم اپنی اس صلاحیت کے اوپر کام نہیں کریں گے، اس کو امپرومنٹ پر کام نہیں کریں گے، تو جو صلاحیت جس سطح پر کھڑی ہوگی نا، جو رک جائے گی، تو اس رکنے کے نتیجے میں وہ رکے گی نہیں بلکہ وہ کم ہو جائے گی. ہمیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی، اپنی اس سطح کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں کام کرنا پڑے گا. وجہ یہ ہے ناظرین کہ دیکھیے، یہ زمانہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، یہ زمانہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. ہم اگر تبدیل نہ بھی ہوں، ہم اگر اپنے آپ کو چینج نہ کریں، زمانہ چینج ہو رہا ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے. اور جب ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو اس ساتھ نہ دینے کی پاداش میں، اس زمانے کی اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ نہ چلنے کے نتیجے میں ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے.
یعنی ہم اپنے آپ کو امپروو اگر نہیں کریں گے تو اس سطح کو بھی ہم مینٹین نہیں کر پائیں گے، بلکہ ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اور ناظرین، ایک بہت بڑی وجہ جو یعنی سیلف ڈیولپمنٹ کی جو 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 اس کا جو پروسیس ہے، اس کی جو کوشش ہے، اس کے پیچھے جو بہت بڑی وجہ ہے، جو بہت بڑی اس کی نیڈ ہے، اس کی جو ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہماری جو زندگی ہے، اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں، اس کے کئی سارے پہلو ہیں، اس کے کئی ساری ایریاز ہیں، ڈومینز ہیں۔ مثلا ہمارا جسمانی ایک وجود ہے، ہمارا ایک ذہنی وجود ہے، ذہنی سطح ہے، ہمارے اندر ایک روحانی وجود ہے، ہمارے اندر ایک جذباتی اور نفسیاتی سطح ہے۔ دیکھیے ان تمام کے اوپر اگر ہم جامع طور پر کمپریہنسولی ان سب پر کام کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں سیلف ڈیولپمنٹ کے پاس رکھنا پڑے گا، ورنہ ہم کیا کریں گے؟ ہم کسی ایک ایریا کو فوکس کریں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنے صرف جسم کے اوپر فوکس کرتے ہیں، صرف جسم کو کھانا کھلاتے ہیں، جسم کو آرام پہنچاتے ہیں، جسم کو جو ہے وہ اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اور انہی 24 گھنٹے ان کی جو فکر لگی رہتی ہے اور وہ جو کوشش کرتے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس جسم کو کیسے مینٹین کیا جائے، اس کو کیسے خوبصورت کپڑے پہنائے جائیں، اس کو کیسے اچھی خوشبو سے اس کو جو ہے معطر کیا جائے، کیسے اس کی جو بیماریاں ہیں ان کو دور کیا جائے، کیسے جو ہے اس کو خوبصورت بنایا جائے۔ یعنی 24 گھنٹے ان کا ایک ہی کام ہے کہ صرف اس جسم کو بہتر بنائیں۔ اب آپ بتائیے کہ کیا انسان صرف جسم کا نام ہے؟ انسان کے اندر 4 بڑے ایریاز ہیں۔ ہمیں سیلف ڈیولپمنٹ کے ذریعے ان چاروں ایریاز کے اوپر اور پھر ان چاروں ایریاز سے نکلنے والا جو پروڈکٹس ہیں، مثلا ہمارے رویے ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو کردار ہیں، ہمارے جو اخلاق ہیں، ان تمام کو بہتر کرنا، یہ سب ہماری ضرورت ہے۔ اور جب ہم اس کو کرنے کے لیے جائیں تب بھی ہمیں سیلف ڈیولپمنٹ سے مدد لینی پڑے گی۔ تو ناظرین، یہ 4 اہم وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں سیلف ڈیولپمنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے اور سیلف ڈیولپمنٹ کا عمل کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، انسان کو اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے، اس کو مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے سے پہلے تک اس کو ڈیولپمنٹ کے عمل سے، ترقی کے عمل سے، بہتری کے عمل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا یہ ہے کہ انسان کے اندر خدا نے جو امکانی صلاحیتوں کے بیج رکھے ہیں، ان بیجوں کو ڈھونڈنا، ان کو تلاش کرنا اور ان کو امپروومنٹ کر کے، بہتر کر کے ان سے پروڈکٹ حاصل کرنا اور اس کے ذریعے سے پھر معاشرے میں کردار ادا کرنا، یہ دوسری وجہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں سیلف ڈیولپمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ تیسری جو اہم وجہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی وہ یہ کہ انسان کے پاس ڈیولپمنٹ اور ترقی اور بہتری کا جو بھی گراف ہے، جو بھی اس کے پاس سطح ہے، اس سطح کو اگر ہم مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، اگر اس سطح کو ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تب بھی ہمیں سیلف ڈیولپمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ اور آخر میں نے آپ کو جو وجہ بتائی وہ یہ کہ اگر ہم اپنی شخصیت کو جامع طور پر، یعنی اس کے تمام پہلوؤں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، جسمانی طور پر بھی، جذباتی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی، اور اپنے رویوں کو، اخلاق کو، اعمال کو، ان تمام چیزوں کو اگر ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں تاکہ زندگی ہماری اچھی ہو، تاکہ ہمارے ریلیشن شپس اچھی ہوں، تاکہ ہم میننگ فل لائف کی طرف جائیں، تاکہ ہماری زندگی پرسکون ہو، تاکہ ہماری زندگی بامقصد ہو، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت میں اللہ کے ہاں جا کے جو حساب کتاب ہے اس کے لیے بھی ہم اچھی تیاری کریں، ان تمام کے لیے ہمیں سیلف ڈیولپمنٹ کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ایجو تربیہ کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمارے اس چینل کے اندر اسلام، سیلف ڈیولپمنٹ، بچوں کی تعلیم و تربیت اور اسی طریقے سے اسلامک پیرنٹنگ کے موضوعات کے اوپر کانٹینٹ پیش کیا جاتا ہے جو معیاری کانٹینٹ اور ریسرچ بیس کانٹینٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کے اوپر معیاری کانٹینٹ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو
لائک کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ کی طرح خوش رکھے، دونوں جہانوں میں آپ کو کامیاب کرے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ محمد یونس خالد کو السلام